حویلی کے جنات۔ ارسلان نام کا ایک لڑکا گاؤں میں رہتا تھا۔ روز شام کو دوستوں کے ساتھ گاؤں کے بڑے میدان میں کرکٹ کھیلتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی یوں ہی سنتا آیا تھا کہ مغرب کے بعد گھر میں رہنا چاہیے، کیونکہ شام کو مغرب کے بعد اسیب وغیرہ نکل آتے ہیں۔ ارسلان گاؤں میں رہنے کے باوجود ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی اہمیت دیتا، بلکہ وہ تو دوستوں کے ساتھ مل کر جن بھوت اور اسیب وغیرہ کا مذاق اڑاتا۔ سب دوست اسے منع بھی کرتے، لیکن وہ باز نہ آتا۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتا، ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ ہمیشہ دوسروں کو بھی شرارت کر کے ڈراتا رہتا۔ ایک مرتبہ اس کے ایک دوست نے اسے بتایا کہ اس گاؤں میں 40 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جو کہ جنات کے مسکن کے طور پر مشہور ہے۔ وہاں کوئی بھی نہیں جاتا، جو کوئی ایک بار چلا جائے واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو میں ادھر جا کر دکھاؤں گا اور واپس زندہ سلامت لوٹ کر بھی آؤں گا۔ پہلے تو اس کا دوست علی اسے منع کرتا رہا، پھر اس کے اصرار پر مان گیا اور ایک تیسرے دوست عبداللہ کو بھی تمام واقعہ سے آگاہ کیا اور اسے بھی جانے کے لیے راضی کر لیا۔ ارسلان، علی اور عبداللہ گھر والوں کو گھومنے پھرنے کا کہہ کر نکلے اور 2 دن بعد آنے کا کہا۔ شام تک تینوں اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور سامنے ہی ایک بہت ہی بسیدہ حویلی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بہت بڑی حویلی تھی۔ حویلی کو دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ علی اور عبداللہ کہنے لگے، یار ارسلان، واپس چلتے ہیں۔ لیکن ارسلان نے منع کر دیا۔ وہ سب اپنی ساتھ لائی ہوئی ٹارچ روشن کر چکے تھے۔ پھر ارسلان اندر جانے لگا اور دوستوں کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن وہ نہ مانے اور پھر ارسلان اکیلا اندر جانے کو تیار ہو گیا اور حویلی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ عبداللہ اور علی نے ارسلان کو روکنے کی آخری ناکام کوشش کی، لیکن ارسلان اندر چلا گیا، جبکہ وہ دونوں ڈرے سہمے باہر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بہت خوف زدہ تھے۔ جبکہ ارسلان نے آگے بڑھ کر حویلی کا دروازہ کھولا، اچانک ہی بہت ساری چمگادڑیں چیختی ہوئی باہر کی جانب اڑنے لگیں۔ حویلی مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ارسلان نے اپنی ٹارچ روشن کی اور آگے قدم بڑھا دیے۔ وہ حویلی میں آگے بڑھنے لگا اور ساتھ ساتھ ادھر ادھر چیزوں کا بھی جائزہ لینے لگا کہ اچانک اسے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو وہ چونک کر رک گیا، پھر وہ دوستوں کی شرارت سمجھ کر نظر انداز کر کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہو۔ اس نے زور سے کہا، علی اور عبداللہ، کر لو جتنا تنگ کرنا ہے، ڈرا لو، لیکن میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب وہ ایک جانب بنے کمروں کی طرف بڑھا اور ایک کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ارسلان نے ٹارچ کی روشنی میں پورے کمرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ ہر چیز بسیدہ ہو چکی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے یہ کمرہ کسی کی آرام گاہ ہو۔ ارسلان ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ ارسلان فوراً پیچھے مڑا، لیکن پیچھے کا منظر دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ کمرے کے اندر ہر طرف خوفناک شکل کے لوگ کھڑے تھے۔ ارسلان، جو کہ بہت بہادر تھا اور جن بھوتوں کو نہیں مانتا تھا، اتنی خوفناک شکلیں دیکھ کر آج وہ واقعی ڈر گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ پاؤں وہیں جم چکے ہیں۔ کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن حلق سے آواز ہی نہیں نکل سکی۔ وہ تمام خوفناک لوگ اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ارسلان خوف کے مارے بے ہوش ہونے کے قریب ہی تھا کہ اچانک ایک جانب سے روشنی دکھائی دی اور تمام بادروہیں چیختی ہوئی غائب ہو گئیں، اور اب روشنی کی جگہ ایک داڑھی والے بزرگ کھڑے تھے۔ وہ ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، بیٹا، آج تو تمہاری جان بچ گئی، لیکن آئندہ خیال رکھنا، جس طرح انسانوں کا وجود اس دنیا میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق بھی اس دنیا میں اپنا وجود رکھتی ہے، اور جنات وغیرہ بھی حقیقت میں موجود ہیں۔ اب آئندہ کبھی اس طرف مت آنا، اور جلدی جاؤ بھائی، تمہارے دوست پریشان ہو رہے ہیں۔ ارسلان، جو کہ جان بچ جانے پر خوش تھا،
وہاں آج اسے جنات کے اور دوسری مخلوقات کے وجود پر یقین آ گیا تھا اور اس نے آئندہ ان کا مذاق اڑانے سے توبہ کر دی۔ بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور باہر کی جانب چل پڑا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، علی اور عبداللہ فوراً اس کے قریب آئے اور اس کے زندہ سلامت واپس آنے پر اسے گلے لگا لیا اور پھر تینوں گاؤں کی طرف واپس چل پڑے۔